नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा का आगाज़ हमने किया है और हमने इसके नाम के हवाले से ये पढ़ा कि सूरह बक़रा को कहने का मतलब ये नहीं है कि इस पूरी सूरत में गाय के मसले पर बहस की गई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि ये वो सूरत है जिसमें गाय का ज़िक्र आया है। अब हम इसका ज़माने नुज़ूल देखते हैं। आप देखें कि नुज़ूली एतबार से अगर हम सूरतों को देखें तो सूरतुल बक़रा जो है ये पहली मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल होने वाली पहली सूरत। और इससे पहले मक्की सूरतें तकरीबन इससे पहले 86 सूरतें जो थी ये नाजिल हो चुकी हुई थी। और ये बिल्कुल यानी ये तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही पहली सूरत है, लेकिन बिल्कुल ये मदनी ज़िंदगी के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में जो है ये नाजिल हुई। और इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल बाद में आखिर में नाजिल हुआ, जैसे सूद की हुर्मत की जो आयात हैं वो 10 नबवी में 10 हिजरी में जो हैं नाजिल हुई, लेकिन मज़मून की मुनासबत के लिहाज से उसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। और कुरान की एक आखिरी आयत भी है जो कि इसी सूरत में इसको शामिल किया गया है उस मज़मून के मुनासबत के हवाले से। तो इस हवाले से आप देखें कि इसका नंबर जो है नुज़ूली एतबार से 87 नंबर है। फिर इसके अगर हम शाने नुज़ूल को देखें, शाने नुज़ूल के हवाले से हमने ये पढ़ा ना कि कुछ सूरतें जो हैं उनका ख़ास एक पस मंज़र होता है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को जो है वो नाजिल किया। कुछ सवालात के जवाब या कुछ वक्त उस हालात के तकाज़े के तहत भी बहुत सी सूरतें ऐसी नाजिल हुई कि जो उस वक्त जो हालात थे, जो मुश्किलात थी, जो सवालात थे और जो भी मसाइल उस वक्त दरपेश थे, उस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देते थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई काम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते थे। और आप देखें कि ये इस सूरत को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि उस वक्त जो हालात थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे और आपके साथ बहुत से सहाबा भी अपने घर बार छोड़कर, और तकरीबन मुशरिकीन मक्का ने जिस तरह जुल्म सितम की इंतहा की थी कि उनका सब कुछ छीन लिया था, बिल्कुल एक तरह से लुटा पुटा काफ़िला जो था वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद था। तो इसलिए सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस जो थे वो दरपेश थे। इसमें एक पहला मसला, सबसे पहले तो आपने वहाँ पे मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, एक मस्जिद बनाई ताकि मुसलमान बाजमात नमाज जो है 5 दफ़ा इकट्ठे जो हैं पढ़ सकें और अपने मसाइल भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। फिर दूसरा अहम मसला जो था वो महाजरीन की आबादकारी का मसला भी था। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो तारीख साज़ फ़ैसला है जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती कि आपने सिलसिला मुआख़ात कायम किया अंसार और मुहाजरीन के दरमियान, एक महाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया। और इस तरह से वो उन सब ने अंसार की भी देखें कि किस कदर जानिसारी थी कि उन्होंने हर अपने महाजिर भाई को अपना घर बार हर चीज़ जो है पेशकश जो है वो कर दी। और इस तरह से और मुहाजरीन का भी सुभान अल्लाह मुरव्वत का जो अंदाज़ था कि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी जब तक ज़रूरत ली वो ली, और जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो उन्होंने वो चीज़ जो है वो वापस कर दी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है ये सिलसिला था। इसके अलावा आप ये भी देखें कि इस वक्त यहाँ पर मक्का में तो सिर्फ़ 2 ही किस्म के लोग थे, या तो मुसलमान थे जो अलल ऐलान मुसलमान थे, और या फिर काफिर थे जो अलल ऐलान काफिर थे। यहाँ पर मुशरिकीन मदीना के अलावा यहाँ पे यहूदियों के भी 3 कबाइल जो हैं नुमायाँ तौर पे जो मौजूद थे, उनमें बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा जो थे ये नुमायाँ कबाइल थे। और भी थे लेकिन इनका नाम जो है वो ज़्यादा आता है। और ये बिल्कुल मदीना के अतराफ़ में, बनु कुरैज़ा तो मदीना के अंदर ही जो है वो मौजूद थे। फिर इसके अलावा मुशरिकीन मदीना के दो कबीले औस और खज़रज मौजूद थे। ये इनके हलीफ कबीले थे और आपस में इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती रहती थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाते रहते थे। और इस तरह लड़ाइयों का और जंगों का सिलसिला भी जो था इनके अंदर जारी रहता था। और फिर आप देखें कि हिजरत से कबल जब तक मक्का में इस्लाम की दावत दी जाती रही
تو خطاب جو تھا صرف مشرکین عرب تھے اور ان کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد جب یہ سابقہ یہودیوں سے پیش آیا اور تو یہ لوگ یہ تو توحید رسالت وحی آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، یہ اہل کتاب تھے اور اس ضابطہ شرعی کو بھی تسلیم کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً تو ان کا دین وہی اسلام ہی تھا، کیونکہ جو بھی دین ہر دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اتارا گیا ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اور اسی کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط سے یہ یہودی جو تھے وہ اصل دین سے دور ہٹ گئے ہوئے تھے، ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش بھی ہو گئی ہوئی تھی، اور اس کی ایسی چیزیں شامل ہو چکی تھیں ان کے دین میں کہ جس کی تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی، اور ان کی عملی زندگی میں بہت سے ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین نہیں تھے، اور تورات میں بھی ان کی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ خود تورات کو انہوں نے اسلامی کلام کے انسانی کلام کے اندر ایسا خلط ملط کر دیا تھا کہ اللہ کا کلام جس حد تک بھی لفظاً یا معناً محفوظ تھا وہ بہت تھوڑا تھا، اور اس میں انہوں نے جو بھی اگر وہ موجود بھی تھا تو اس کو بھی انہوں نے اپنی من مانی تفسیروں اور تعویلوں سے مسخ کر رکھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت گزرے ہوئے 19 صدیاں گزر چکی تھی، تقریباً 2000 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اس وجہ سے دین کی حقیقی روح جو تھی ان کے اندر سے نکل چکی تھی، اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم، ان کے عوام سب کی اعتقادی اور عملی حالت جو تھی وہ بہت ہی بگڑ چکی تھی، اور اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں، اور وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے آتا تو اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور اس کو ہر ممکن طریقے سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں، تحریفوں، فرقہ بندیوں کی وجہ سے یعنی خدا فراموشی اس حد تک پہنچ چکی ہوئی تھی کہ وہ اپنا اصل نام مسلم بھول چکے تھے اور صرف وہ یہودی ہی رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے صرف نسل اسرائیل کی آبائی وراثت سمجھ رکھا تھا۔ اس وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت فرمائی تو آپ نے ان کو اس اصل دین کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی ابتدائی جو 15-16 جو رکوع ہیں اسی دعوت پر مشتمل ہے۔ اس میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر تنقید بھی کی گئی ہے، اور اس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی وہ ساری خصوصیات جو ہیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ اور اس میں ایک بات بہت ہی واضح ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے، آپ ضرور نوٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگ کاپی اور پینسل لے کر بیٹھے ہوں گے کہ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے، یعنی اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان بھی دین کو صرف ایک رسمی دین ہم نے بنایا ہوا ہے، حقیقی دین جو ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور دین حق کے بنیادی اصولوں کو بھی ہم بھی فراموش کر چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی اس مسلمانی جو ہم اپنے کو مسلم کہتے ہیں اس کو بھی صحیح کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت بالکل ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو صرف اصول دین کی تبلیغ تھی، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے عقائد درست کرائے جا رہے تھے، ان کی توحید، ان کو رسالت پہ ایمان، ان کو آخرت کی عقیدے کو درست کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد آپ دیکھیں کہ عرب کے مختلف قبائل تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے، اور انصار کی مدد سے اب الحمدللہ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست جو ہے بن چکا تھا اور اس کی ایک بنیاد پڑ چکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی جو ہیں اصولی ہدایات دینی شروع کی، اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی جو ہے اس کی تعمیر کس طرح کرنی چاہیے۔ اسے سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، ہمارے گھر کیسے ہونے چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہماری ساری اس میں سے معلومات ہمیں ملیں گی۔
اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہجرت کے بعد اور اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی، اور جو بھی قبائل جو ہیں اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، مگر ہجرت کے بعد اب ایک اسلامی ریاست اور ایک مسلم جتھا جو تھا ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس لیے اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا انحصار اور اس کی وجود و بقا کا انحصار صرف اس بات پر تھا کہ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ہی یہودی قبائل کو بھی اکٹھا کیا، مشرکین مدینہ کے قبائل کو بھی اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کی اہم دفعات تو یہی تھی کہ ہم سب مل کر جو ہیں مدینہ کی ریاست کا جو ہے دفاع کریں گے، اور اس میں اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا بھی تو سب مل کر اس کا، یعنی آپ نے یہ نہیں کیا کہ ہر ایک کو کہا کہ ضرور تم مسلمان ہو جو، لیکن سب کو اکٹھا کیا، ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی کہ اگر کوئی حملہ ہوا بھی تو مدینہ کی اس ریاست کا سب مل کر جو ہیں دفاع بھی کریں گے، اور جو بھی مسائل ہوں گے ان سب میں یہ بھی ہوتا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی حیثیت سے ہر ایک نے مان لیا کہ آخری فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس سے پہلے یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے، اور منافقین کا یہ منافقت جو تھی یہ مدینہ منورہ میں آ کر اس کا ظہور جو ہے بہت زیادہ ہونا شروع ہوا۔ اس سے پہلے اگرچہ کہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے بھی نمایاں ہونے لگے تھے، لیکن وہاں کی منافقت میں اور مدینہ منورہ کی منافقت میں بہت فرق تھا، اور اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔